قرآن و سنت میں جو جہاد اور قتال کا ذکر ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی کے ساتھ ہے، اور رسول اللہ کو وحی کی تائید حاصل تھی۔ اس زمانے میں اگر کوئی جہاد اور قتال سے بھاگے گا تو ظاہر ہے وہ تو سورہ توبہ میں واضح آ گیا کہ اسے منافق شمار کیا جائے گا۔ سورۃ النساء کے اندر بھی اگر کوئی ہجرت بھی نہیں کرے گا تو وہ بھی منافق شمار ہوگا۔ لیکن وہ آیات پڑھ کے، جس طرح ہمارے مفتی صاحب نے بھی اس اعلامیے میں سورۃ النساء کی آیت مبارکہ پڑھی یا سورہ التوبہ کی آیات پڑھ کر اس کو آج کے جہاد اور قتال پر لگانا، تو وہ آپ کا فتویٰ تو ضرور ہو سکتا ہے لیکن وہ کوئی قرآن و سنت کا حکم اس اعتبار سے نہیں ہوگا اگر اس کے اوپر کنسنسس نہیں ہوتا۔ کنسنسس ہو جائے تو ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کے قریب قریب ہے، لیکن اگر دو رائے پائی جاتی ہوں تو وہ فتویٰ ہی شمار ہوگا، اور نہ ان آیات اور احادیث کو پڑھ کے کوئی آج کے کسی مسلمان کو منافق کہہ سکتا ہے، اور نہ ہی ان آیات کی بنیاد کے اوپر کسی شخص کو دھونس اور زبردستی کے ساتھ قتال کے اوپر وہ آمادہ کر سکتا ہے۔ صرف علمی طریقے سے اپنا موقف سامنے رکھ سکتا ہے۔ البتہ ایک چیز جو کنفرم ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان حکومت کے اوپر کوئی نان مسلم حملہ کر دے تو وہاں پر جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر جہاد اور قتال پھر اب فرض ہو جائے گا، ان کے پاس تو دوسرا چارہ ہی کوئی نہیں ہے نا۔ جس طرح فلسطین کے لوگ ہیں ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اسرائیل ان کے ساتھ بدماشی والا معاملہ کر رہا ہے، تو ان کے پاس تو کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ وہ تو واضح حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ اگر چور تیرے گھر میں گھس آئیں تو ان سے لڑ، اگر تو مارا گیا تو اللہ کے حضور شہید لکھا جائے گا، اور اگر وہ چور مارا گیا تو اللہ کے حضور تم پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ یہ انڈیویجول لیول کے اوپر بھی ہے، اور یہ پاکستان کا قانون بھی ہے، پوری دنیا میں مانا ہوا ہے کہ اگر کوئی آپ کے گھر میں اس طریقے سے داخل ہوتا ہے اور آپ اس کے اوپر فائر کھول دیتے ہیں تو آپ کے اوپر کوئی قدغن والا معاملہ اس حوالے سے نہیں ہوگا، قانوناً بھی نہیں اور شرعی طور پر بھی۔ تو یہ مثال ہے فلسطینیوں کی کہ ان کے گھر میں تو چور گھس گئے۔ اسی طریقے سے ہمارے پڑوسی ملک افغانستان پہ بھی پہلے رشیا نے حملہ کیا، اس وقت مجاہدین تھے جو امریکہ کی سپورٹ کے ساتھ لڑے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی دی۔ اس کے بعد پھر امریکہ نے بدماشی کی اور اس کے خلاف انہی مجاہدین کی اولادوں میں سے ایک گروہ طالبان کی شکل میں سامنے آیا، انہوں نے بھی لاکھوں لوگوں کی قربانیوں کے بعد بالآخر کامیابی حاصل کر لی۔ تو وہ والا جو جہاد ہے وہ بالکل درست ہے اور وہ واجب ہو جاتا ہے کہ جب آپ کے گھر میں چور گھس آئیں، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر جو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں اس کو آپ شرعی جہاد نہیں کہیں گے، الا یہ کہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ریاست کو جو جہاد اور قتال کرنا پڑتا ہے وہ تو شرعی ہوگا۔ لیکن جو سنی شیعہ اختلاف کی بنیاد کے اوپر ماضی قریب میں ایک جماعت کھڑی کی گئی داعش کے نام سے، اور اس جماعت نے شیعہ کا قتل عام کیا، شروع میں سعودیہ نے، امریکہ نے انہیں سپورٹ کیا، جب وہ سعودیہ کے بھی خلاف ہوئے پھر امام کعبہ نے حج کے خطبے میں انہیں خارجی ڈکلیئر کر دیا۔ اندازہ کریں اپنی بنائی ہوئی جماعت کو، حالانکہ ہمارے نزدیک وہ پہلے بھی خارجی تھے، کیونکہ مسلمانوں کا جو بھی قتل عام کرے گا وہ خارجی ہوگا۔ یہ خارجیوں کا طریقہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ وہ لڑتے ہیں۔ اور آج آپ اپنے پڑوسی ملک افغانستان میں دیکھ لیں، پہلے طالبان کو امریکہ کے خلاف لڑنا پڑ رہا تھا، امریکہ تو چلا گیا، اب امریکہ کی جگہ طالبان آ گئے اور طالبان کی جگہ لے لیے داعش نے۔ اب داعش جو ہے وہ خلافت اسلامیہ کے لیے طالبان سے لڑ رہی ہے، حالانکہ طالبان بھی مسلمان، داعش والے بھی مسلمان، داعش والے وہابی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں، اہل حدیث، اور طالبان جو ہے وہ دیوبندی مکتب سے۔ پچھلے دنوں آپ نے ایک اہل حدیث عالم کی باقاعدہ تقریر انڈین کشمیر سے ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی کہ 100 سے زیادہ اہل حدیث علماء کو قتل کیا ہے صرف شک کی بنیاد کے اوپر۔ ہمارے کئی اسٹوڈنٹس ہیں افغانستان میں، لائیو سیشنز میں انہوں نے آ کے بتایا ماسک پہن کے کہ یہاں ہمیں مسجدوں میں رفع الیدین سے نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ تو اب ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور میری ان باتوں کے اوپر تفکر کرنا چاہیے جو میں آپ کو کہتا تھا کہ اگر کسی فرقے کی حکومت آئی تو وہ دوسرے فرقے کو سپیس نہیں دے گا۔ دیوبندیوں کی حکومت آئی ہے، حالانکہ دیوبندی اور اہل حدیث پھر بھی آپس میں قریب ہیں سعودیہ کی وجہ سے، چونکہ فنڈنگ آتی ہے۔ سارا یہ جہاد والا معاملہ اسامہ بن لادن کے پیسے کے اوپر لڑا ملا عمر اور ان کی جماعت نے، اس کے باوجود دیکھیں آج وہ اہل حدیث کو وہاں قتل کر رہے ہیں، سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں گے اگر پاکستان میں بریلویوں کی حکومت آ جائے تو دیوبند اور اہل حدیث کے ساتھ کیا ہوگا، شیعہ کے ساتھ کیا ہوگا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ نہ کرے کہ اس قسم کی کوئی مذہبی جماعت ہمارے اوپر مسلط ہو جو فرقہ واریت کی بنیاد پہ ہو۔ ہاں اگر جماعت اسلامی کی حکومت آتی ہے، ہماری تو خواہش ہے، ان میں ٹالرنس ہے، ان کی مسجد میں آپ اونچی آمین کہیں، اگرچہ ان کے اپنے امام حنفی ہوتے ہیں لیکن وہ آپ کو کوئی تیکھی نظروں سے بھی نہیں دیکھے گا، رفع الیدین کریں۔
آپ جماعت بھی وہاں کروا لیں، آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا. میں کئی بار جماعت اسلامی کی مسجد میں نماز کے لیے گیا ہوں، اور اگر امام نہیں ہے تو انہوں نے مجھے آگے امامت پہ آگے کر دیا، پیچھے بغیر سارے رفع الیدین کے نماز پڑھ رہے ہیں، میں رفع الیدین سے پڑھ رہا ہوں، آمین اونچی کہہ رہا ہوں. فجر کی نماز میں نے کئی دفعہ پڑھائی، کسی کے ماتھے پہ کوئی بل نہیں آیا. تو اس قسم کی اگر کوئی حکومت ہو تو اسے تو ہم سپورٹ کریں گے، لیکن اگر کوئی فرقے کی حکومت ہوگی تو پھر مشکلات کھڑی ہو جائیں گی. اللہ نہ کرے کہ اس قسم کی کوئی حکومت آئے، اور اللہ نہ کرے کہ مسلمان اس قسم کے کسی جہاد کے اندر مبتلا ہو اور وہ اپنے نظام میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں، جبکہ وہ لڑ رہے ہیں اپنے فرقے کے لیے. سیدھی سی بات ہے. ہاں اسلام کا لیبل ضرور ہے، لیکن وہ بیسیکلی ایک فرقے کی جنگ ہے. اور افغانستان میں تو فرقے کی جنگ بھی نہیں تھی، بیسیکلی تو ایک پشتون موومنٹ تھی جس کو حکومت مل گئی. اور اس وقت دیکھ لیں پاکستان جس نے سب سے زیادہ قربانیاں دیں ان کو کھڑا کرنے میں، سب سے زیادہ تکلیفیں پاکستان کو ان سے اٹھانی پڑ رہی ہیں. اور اس کی وجہ سے یہاں پہ پھر آپ کو پتہ ہے وہ ٹی ٹی پی والا فیکٹر بھی سامنے آ گیا، اور آج کل افغان مہاجرین والا بھی سلسلہ شروع ہوا. تو ایک کھینچا تانی کی صورتحال جو ہے وہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ ہی مسلمانوں کے لیے بہتری والا معاملہ کرے.